السلام علیکم، میں امداد عمرو۔ پاکستان میں ایک اور بحران کھڑا ہو گیا اور بحران ہے وفاقی حکومت، صوبائی حکومت اور آئینی ادارے کے درمیان لڑائی کا، تناؤ کا۔ صوبائی حکومت یعنی سندھ حکومت اور الیکشن کمیشن آف پاکستان میں تناؤ کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، اور الیکشن کمیشن کے نئے آرڈر کے بعد وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن کے درمیان بھی تناؤ کی سی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے۔ اور یہ معاملہ ہے بلدیاتی انتخابات کا۔ بلدیاتی انتخابات کراچی، حیدرآباد، 2 ڈویژنوں کے ہونے، دوسرا مرحلہ ہے سندھ کا، جو مسلسل ملتوی ہوتے جا رہے ہیں، کبھی کسی بہانے کبھی کسی بہانے۔ ایک ہی جینون بہانہ جو تھا وہ تھا سیلاب کا، بارشوں کا، مونسون کا، اربن فلڈ اور فلڈ کا۔ اس دوران تو چلے الیکشن جو ہے وہ ملتوی ہونا بنتے تھے، لوگ ڈوب رہے تھے تو ووٹ کون کاسٹ کرتا، مگر اب انتخابات جو ملتوی ہو رہے ہیں وہ ہیں پولیٹیکل دباؤ کہہ لیں، بلیک میلنگ کہہ لیں یا کچھ اور۔ اس کی وجہ سے انتخابات صرف 48 گھنٹے پہلے یا 72 گھنٹے پہلے اناؤنس کیا گیا کہ جی انتخابات نہیں کرائے جا سکتے۔ اور یہ اعلان کس نے کیا؟ صوبائی حکومت نے۔ ظاہر ہے جو آتھورائزڈ نہیں ہے صوبائی حکومت تو اس معاملے میں الیکشن کمیشن کے معاون کا کردار ادا کر سکتی ہے، یہ نہیں کر سکتی کہ جی وہ کہہ دے کہ انتخابات نہیں ہو سکتے۔ مگر سندھ حکومت جو کراچی میں پہلی بار، پیپلز پارٹی کراچی میں پہلی بار بہتر پوزیشن میں ہے، حیدرآباد میں میئرشپ لے کر بیٹھی ہوئی ہے کہ جی حیدرآباد میں ان کو لگ رہا ہے کہ جی حیدرآباد میں پہلی بار وہ اپنا میئر بنائیں گے اور وہاں پر بہت بہتر پوزیشن میں ہے، اور کراچی کا میئر بھی پیپلز پارٹی بنا سکتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا کہڑا بیلنج با آئی ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ جی انتخابات، حلقہ بندیاں جو ہیں ان کا نوٹیفیکیشن ہم نے معطل کر دیا ہے اور انتخابات ہم نہیں کروائیں گے۔ وجہ ہے متحدہ قومی موومنٹ۔ اب متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ عمران خان کے بعد وفاقی حکمران اتحاد کے لیے دوسرا درد سر بن گئی ہوئی ہے، بلکہ عمران خان سے زیادہ درد سر ہے۔ عمران خان صاحب وفاقی حکومت گرانا چاہتے ہیں، نہیں گرا پا رہے۔ وفاقی حکومت گراتے گراتے پہلے قومی اسمبلیوں سے خود استعفیٰ دے کر چلے گئے، پھر عمران خان صاحب بڑی تحریک چلا کر خود ایک کمرے تک محدود ہو کر رہ گئے، پھر عمران خان صاحب نے جہاں پناہ لے رکھی ہے پنجاب میں، لاہور میں، وہاں کی اسمبلی توڑ دی۔ اب زیادہ سے زیادہ کل تک اسمبلی ہے اور کل کے بعد اسمبلی ختم۔ آج میری ایک دوست سے بات ہو رہی تھی، میں نے ان کو کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایم پی ایز آپس میں آج کھانا کھائیں گے۔ میں نے کہا ایم پی ایز نہیں، سابق ایم پی ایز پنجاب کے۔ تو ان کا ہاں یار ہم تو سابق ہو چکے ہوئے، تو سابق ہو گئی پنجاب اسمبلی۔ تو عمران خان صاحب اپنی حکومت گرا بیٹھے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت تو گر گئی، وفاقی حکومت تو وہیں کی وہیں کھڑی ہے، تو وفاقی حکومت جو ہے وہ عمران خان جو کرنا چاہ رہے تھے وہ متحدہ قومی موومنٹ کر سکتی ہے۔ تو سوال نہیں جواب تھا، بیسیکلی وہ سوال یہ نہیں تھا، اصل چیز یہ تھی کہ متحدہ قومی موومنٹ کے پریشر کی وجہ سے پیپلز پارٹی نے وہ والے بلدیاتی انتخابات ایک بار پھر ملتوی کر دیے جہاں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں، اور وہاں کے اگر کراچی اور حیدرآباد کی سچویشن پر نظر رکھنے والے اگر انڈیپینڈنٹ لوگوں سے بھی پوچھیں تو وہ کہتے ہیں حیدرآباد تو کلیئر ہے، لیکن کراچی میں پیپلز پارٹی کی پوزیشن بہت بہتر ہے، یعنی ٹاپ میں ہے۔ یعنی 19-20 کے فرق سے جو 2 بڑی پولیٹیکل پارٹیز کراچی میں پرفارم کر سکتی ہیں، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی، تو پھر پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایم کیو ایم کے پریشر میں آ گئی ہے۔ کیوں پریشر میں آ گئی ہے؟ کیونکہ جو عمران خان صاحب چاہتے ہیں وہ ایم کیو ایم کر سکتی ہے۔ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ وفاقی حکومت ختم ہو جائے۔ عمران خان صاحب کے جو فیصلوں کے بعد متحدہ قومی حکومت، ظاہر ہے وفاقی حکومت جو ہے، پنجاب کا الیکشن بے شک وفاقی حکومت نے قومی اسمبلی کے حوالے سے، سندھ حکومت کے حوالے سے، بلوچستان اسمبلی کے حوالے سے عمران خان کا پریشر نہیں لیا، مگر سچویشن تو ظاہر ہے عدم استحکام کی طرف جا سکتی ہے اور جائے گی۔ تو اس دوران متحدہ قومی موومنٹ نے بھی اپنا ایک ساتھ بیٹھ گئے، اور دوسرا متحدہ قومی موومنٹ نے کراچی کے انتخابات ملتوی کرنے کا مطالبہ کیا۔ پریس کانفرنس میں مطالبہ انہوں نے کیا کہ جی ہمیں یہ حلقہ بندیاں نہیں چاہیے، ہمیں نئی حلقہ بندیاں چاہیے، ان کی جو ڈیمانڈ ہے۔ اور پھر رات گئے، کل شام کو رات کو انہوں نے ملاقات کی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ، پھر رات گئے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سی ایم سے ملاقات کی، اور اس کے بعد یہ اعلان ہوا کہ جی بلدیاتی انتخابات جو ہے وہ نہیں کروائے جا سکتے۔ کراچی، حیدرآباد اور دادو کی 2 تحصیلیں، میہڑ اور خیرپور ناتھن شاہ۔ میہڑ اور خیرپور ناتھن شاہ میں جینون گراؤنڈز ہیں، پانی کھڑا ہوا ہے، پانی تو میری تحصیل جوہی میں بھی کھڑا ہوا ہے مگر وہاں پر اتنا نہیں ہے، لیکن میہر اور خیرپور ناتھن شاہ تو ابھی تک وہاں پر حالات برے ہیں، تو ایک جینون ریزن ہے۔ باقی پھر جہاں جہاں انتخابات ہونے، حیدرآباد شہر کے علاوہ
یعنی حیدرآباد جو ڈسٹرکٹ ہے اس کے علاوہ باقی پھر ٹنڈولا یار ہے، مٹیاری ہے، ٹھٹا، سجاول، باقی جو ڈسٹرکٹس ہیں حیدرآباد ڈویژن کے، وہاں الیکشن ہو رہے ہیں۔ لیکن کراچی کے انتخابات جو ہیں وہ رات جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، میں نے جب اتا پتہ کیا کہ یار یہ اچانک مطلب کل 12 تاریخ تھی اور 12 تاریخ کو انہوں نے اعلان کر لیا کہ 15 تاریخ کو ہونے والے انتخابات کی جو حلقہ بندیاں ہیں وہ ہم ڈی نوٹیفائی کر دیتے ہیں، یعنی نہ ہوگا بانس نہ بجے گی بانسری، یہ والا کھیل کھیلنے کی کوشش کی، وہی جو وفاقی حکومت نے اسلام آباد کے الیکشن میں کیا تھا۔ اسلام آباد کے الیکشن ملتوی کروانے کے لیے ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا تو انہوں نے حلقہ بندیاں بڑھا دی تھی، میرا خیال 101 سے 125 کر دی تھی۔ معاملہ عدالت میں چلا گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کمال کیا کہ جی رات کو فیصلہ دیا شام کو کہ کل ہر صورت انتخابات ہوں گے، تو بھی وہ فیصلہ 2-4 دن پہلے کر لیتے، جو ڈیو ڈیٹ تھی اس کے اوپر آپ انتخابات کا کہہ دیتے کہ جی انتخابات کروا لیں۔ لیکن بہرحال اب کہانی یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کا پریشر نہیں چل رہا وفاقی حکومت پر، وہ متحدہ قومی موومنٹ کا چل رہا ہے، کیونکہ متحدہ قومی موومنٹ بیٹھی ہوئی ہے قومی اسمبلی کے اندر۔ متحدہ قومی موومنٹ ہے حکومت کی اتحادی، اور حکومت ہے 2 نشستوں پر یا دو ووٹوں کی اکثریت سے بنی ہوئی۔ تو کل جب ملاقات ہوئی متحدہ قومی موومنٹ کے آپس میں، دھڑوں نے اعلان کر لیا کہ جی ہم اب ایک ہو گئے ہیں، ایک ہی نشان پر الیکشن لڑیں گے، تو ظاہر ہے اس کے لیے پھر ان کو وقت چاہیے ایک، اور پھر اس کے لیے ایک جواز چاہیے۔ پہلے انہوں نے بہت کوشش کی، الیکشن کمیشن میں عذرداریاں، اعتراضات دائر کی حلقہ بندیوں پر، مسترد ہو گئے، سندھ ہائی کورٹ گئے، مسترد ہو گئے، سپریم کورٹ گئے، انہوں نے بھی کہا کہ نہیں الیکشن ملتوی نہیں ہو سکتے، الیکشن ہونے چاہیے اپنے وقت پر۔ اپنے وقت پر کیا، یہ تو بہت لیٹ ہو گئے ہیں، 2-3 سال ہو گئے الیکشنز کو، کراچی کے بلدیاتی الیکشن کو یا پورے صوبے کے بلدیاتی الیکشن کو۔ ایک حصہ تو ہو گیا نا، مطلب ایک پہلے فیز میں تو اپنا 16-17 اضلاع کے ہو گئے انتخابات۔ تو بہرحال تو اب جو کہانی ہے وہ یہ ہوئی کہ متحدہ قومی موومنٹ کے قائدین نے آپس میں جو ایک اتحاد انضمام کا اناؤنسمنٹ کی، وہ تو خیر چہرے بتا رہے تھے کہ یہ زور کی مہندی ہے، مجبوری کی شادی ہے، وہ زیادہ دیر نہیں چل سکے گی، لیکن بہرحال ہو سکتا ہے اس مجبوری کی شادی کے پیچھے کوئی ہاتھ ہو، لیکن ہاتھ ایک مفاد کا بھی ہوتا ہے کہ یار سارا کچھ یعنی الگ الگ ہو کر ایک ٹاؤن بھی نہ جیت سکے تو کٹھے ہو کر ایک آدھا ٹاؤن مل سکتا ہے، تو کٹھے کیوں نہ ہو جائیں، 4ویں 5ویں پوزیشن پر چلے گئے ہیں تو کوئی بہتر 4تھے نمبر پر کیوں نہ رہیں، 3رے نمبر پر کیوں نہ آ جائیں کراچی میں۔ تو متحدہ قومی موومنٹ نے اس چکر میں ایک انضمام کر لیا، ان کے گروپس نے جتنے بھی تھے، پی ایس پی، فاروق ستار اور متحدہ پاکستان بہادر آباد وغیرہ، یہ متحدہ بہادر آباد اور فاروق ستار وغیرہ جو بھی۔ اس کے بعد الیکشن ملتوی کروانے کے لیے انہوں نے ملاقات کی جا کر سی ایم سندھ سے، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے۔ ان کو انہوں نے کہا کہ جی آپ الیکشن کمیشن گئے، آپ ہائی کورٹ گئے، آپ سپریم کورٹ گئے، اب ہم کہاں سے ایسے الیکشن ملتوی کروا سکتے ہیں جن کے لیے آئینی اداروں کا آرڈر ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ نہ ملتوی کروائیں۔ متحدہ قوم والوں نے کہا ہم بسم اللہ، ہم وفاقی حکومت سے الگ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ انہوں نے پریس کانفرنس کے دوران، اور خالد مقبول صدیقی نے کل پرسوں ترسوں ایک پروٹیسٹ کیا تھا، اس میں بھی انہوں نے کہا تھا، وہ جو ریلی نکالی تھی متحدہ نے، کہ جی پھر ٹھیک ہے ہم بھی دیکھتے ہیں، پھر ہم اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کس کی حکومت رہتی ہے۔ تو انہوں نے دھمکی پہلے بھی دی تھی۔ تو بند کمرے میں جا کر انہوں نے کہا کہ جی پھر ٹھیک ہے جی آپ انتخابات ملتوی نہیں کرتے تو ہم تو نکل جاتے ہیں حکومت سے۔ تو پھر ظاہر ہے حکومت سے ایک طرف عمران خان صاحب پنجاب اسمبلی توڑوا بیٹھے ہیں، دوسری طرف متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ یہ دھمکی دے، اور پھر یہ لوگ، وہ لوگ جو پہلے کسی کے اشاروں پہ چلا کرتے تھے، اب لگتا ہے کہ وہ تھوڑے سے انڈیپینڈنٹ ہیں، یا پھر کوئی اشارہ کرنا شروع ہو گیا ہے، پتہ نہیں کچھ صورتحال۔ لیکن متحدہ قومی موومنٹ نے بہرحال یہ کہہ دیا کہ جی ہم حکومت سے الگ ہونے جا رہے ہیں۔ تو پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے سی ایم سے اور متعلقہ منسٹر سے ملاقاتیں کی۔ ملاقاتیں کرنے کے بعد، ملاقات کرنے کے بعد پھر شرجیل میمن نے رات ایک اناؤنسمنٹ کر دی کہ جی ہم وہ جو نوٹیفیکیشن ہے 2021 کے قانون کہتا تھا، وہ نوٹیفیکیشن حلقہ بندیوں کا وہ اپنا واپس لے لیتے ہیں، حلقہ بندیاں ختم ہو گئیں، انتخابات کیسے ہوں گے۔ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہوا ہنگامی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو چیف الیکشن کمشنر ہیں سکندر سلطان راجہ صاحب اور 4 صوبائی ارکان جو ہیں وہ بیٹھے، اور انہوں نے
اس عمل کو مطلب مذمت ٹائپ ہی کوئی چیز ہوتی ہے نا جو ناپسندیدگی کا اظہار کیا، انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی، ساری تیاریاں مکمل ہیں، ہم ڈپلائمنٹ کر چکے ہیں اپنے جو ہوتا ہے پولنگ اسٹیشنز کا جو سٹاف ہوتا ہے، ہم سامان کی ترسیل کے عمل کا آغاز کر چکے ہوئے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انتخابات بالکل الیتار پر آ کر آپ اور وہ بھی صوبائی حکومت ملتوی کرے، اور صوبائی حکومت کا اختیار نہیں ہے۔ تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی ایسا نہیں ہو سکتا، الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ کراچی، حیدرآباد اور صوبے کے دیگر جو شہر ہیں، جو اضلاع ہیں، وہاں الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے، 15 تاریخ کو ہی ہوں گے۔ اور اس کے لیے انہوں نے ایک چٹھی لکھی الیکشن کمیشن نے وزارت داخلہ کو، فیڈرل اور صوبے کو، کہ جی ڈپلائمنٹ کریں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، فوج، رینجرز، پولیس، جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں پر انہوں نے ظاہر ڈیٹیل بھیجی ہے کہ یہاں پر آپ اپنا کریں، تعینات کریں فورسز کو، پولیس کو، رینجرز کو اور فوج کو۔ اب صوبائی حکومت میں سن رہا تھا، ابھی شرجیل انعام میمن صاحب تھوڑی دیر پہلے کراچی میں انہوں نے کون سی بس وہ جو ہوتی ہے سولر پر چلنے والی، وہ بس انہوں نے شمسی توانائی کی بسوں کا روٹ افتتاح کیا ملیر سے سی ویو تک۔ تو وہ اس کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے، وہاں پر ان سے سوال ہوا تھا، تو شرجیل نے کہا کہ جی ہمارا حق ہے، الیکشن کمیشن کا بھی اپنا آئینی حق ہے، عدالت کا اپنا آئینی حق ہے، ایک حق ہمارا ہے، ایک اختیار ہمارا ہے جو ہم نے استعمال کیا ہے۔ اب اگر انتخابات ہو جاتے ہیں پرسوں اور ملتوی نہیں ہوتے، تو سندھ گورنمنٹ کم از کم وہ جو پریشر تھا، جو دباؤ تھا، بلیک میلنگ تھی ایم کیو ایم کی، ہم حکومت سے نکل جائیں گے، تو انہوں نے وہ جواز ان کا ختم کر دیا۔ وہ نکل جائیں ایک الگ بات ہے، لیکن ایک ہوتا ہے نا پولیٹیکلی کہ یار آپ انتخابات ملتوی کروانے کا کوئی بندوبست کریں، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو یہ اختیار ہوگا۔ تو لگ کچھ یوں رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ سندھ گورنمنٹ بھی نہ چاہتی ہو انتخابات سنجیدگی کے ساتھ، لیکن ایک چیز یہ بھی ہے کہ انہوں نے متحدہ قومی موومنٹ کا رانجھا راضی رکھنے کے لیے، صرف دکھانے کے لیے یہ اناؤنسمنٹ کر دی ہو۔ کیونکہ میں نے جو پتہ کیا ہے کچھ دوستوں سے جو حیدرآباد میں اور کراچی میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے متحرک ہیں، انہوں نے جو ریلیز وغیرہ کرنی تھی، وہ ریلیز آج تھیں کراچی میں بھی اور حیدرآباد میں بھی، وہ تو انہوں نے کینسل کر دی ہیں، لیکن نہیں ہوئی۔ لیکن ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے اپنا جو پولنگ کی اسکیم ہے نا، ہر پولیٹیکل پارٹی کی اپنی پولنگ اسکیم ہوتی ہے، ہر اپنا یونین کونسل کی، ہر کونسلر کی، وہ آپ نے اپنی انٹیکٹ رکھنی ہے، اس کو آپ نے ڈسٹرب نہیں ہونے دینا۔ الیکشن ہو سکتا ہے ہو جائے، لہذا آپ نے کچھ نہیں کرنا۔ دوسری طرف متحدہ قومی موومنٹ والے حیدرآباد اور کراچی دونوں میں، وہاں پر ان کی ایکٹیویٹی کوئی نہیں ہے، یعنی وہ ایک چیز ڈیسائیڈ کر چکے ہوئے ہیں کہ انتخابات ہوں گے تو ہم بائیکاٹ کریں گے، ہمارا دباؤ چل گیا، اگر وہ جو سندھ حکومت نے کہہ دیا کہ انتخابات نہیں ہوں گے تو پھر انتخابات نہیں ہوں گے، تو دونوں صورتوں میں وہ تیاری نہیں کر رہے۔ مگر اب ہونے کیا جا رہا ہے کہ اگر سندھ حکومت واقعتاً متحدہ قومی موومنٹ کے اس اعلان کے مطابق انتخابات، یعنی ان کے دباؤ میں آ کر جو کل رات اعلان کیا گیا اس کے مطابق انتخابات نہیں کروائے گی سندھ حکومت، تو اس میں ہوگا کیا؟ یعنی پھر اس میں یہ ہوگا کہ سندھ حکومت الیکشن کمیشن کے ساتھ تعاون نہیں کرے گی، الیکشن کمیشن کو پولیس فراہم نہیں کرے گی، الیکشن کمیشن کو جو ڈیوٹیاں دیتے ہیں، ظاہر ہے جو اپنا پولنگ اسٹیشنز پر پریزائڈنگ آفیسرز ہوتے ہیں، پولنگ آفیسرز ہوتے ہیں، وہ ایک طویل ہزاروں جو سرکاری ملازمین سندھ گورنمنٹ کے، پھر ایجوکیشن کے مختلف شعبوں کے، وہ وہاں پر ڈپلائی ہوتے ہیں۔ تو سندھ حکومت ان کو ڈپلائی نہ کرے کہ جی نہیں ہماری تو فیڈرل حکومت خطرے میں ہے تو ہم تو نہیں دیں گے بھائی، تو اس صورت سندھ حکومت اور الیکشن کمیشن جو ایک آئینی ادارہ ہے ان کے درمیان تناؤ بڑھ جائے گا۔ پھر وفاقی حکومت، ظاہر ہے کیونکہ دھمکی تو ایم کیو ایم نے جو دی ہے، جو دباؤ جس میں سندھ حکومت آ گئی ہے، وہ تو وفاقی حکومت بچانے کے لیے ہے نا۔ ایک طرف عمران خان صاحب نے پنجاب اسمبلی توڑ دی ہے، کے پی کے اسمبلی کل پرسوں توڑ دیں گے، آج ان کا اجلاس چل رہا ہے اپنا زمان پارک میں، جب اب میں بات کر رہا ہوں تب تک ہو سکتا ہے فیصلہ آ چکا ہو، تو ادھر سے الگ سے عمران خان صاحب نے سردرد ڈالا ہوا ہے اور ادھر ایم کیو ایم الگ سے کہہ رہی ہے کہ جی ہم حکومت سے الگ ہو جائیں گے۔ تو ہو سکتا ہے کہ وفاقی حکومت بھی اس معاملے میں الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ تعاون نہ کرے، جو الیکشن کمیشن نے رینجرز اور فوج کی ڈپلائمنٹ اور باقی تعاون مانگا ہے وہ نہ کرے، تو الیکشن کمیشن اور فیڈرل گورنمنٹ کے درمیان بھی تناؤ ہو جائے گا۔ تو معاملہ بہت سنگین ہے، بہت بحران بڑا سنگین ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک چیز یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی نے سیاسی کارڈ کھیلا ہو کہ ایم کیو ایم کو کہہ دیا کہ جی دیکھو ہم نے تو کر دیا ہے،
اب الیکشن کمیشن کروا رہا ہے، الیکشن کمیشن کو کے سامنے کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ اور سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جی بلدیاتی انتخابات کرواؤ۔ لیکن بہرحال جو بھی ہے، سردرد بہت تگڑی ہے وفاقی حکومت کے سر میں۔ یہ والا بحران، ایم کیو ایم کی دھمکی اور ایم کیو ایم کے نکلنے کا خطرہ وفاقی حکومت سے عمران خان سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اگر ایم کیو ایم نے اعلان کر دیا کہ ہم وفاقی حکومت کے ساتھ نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے صدر مملکت ایک ایڈوائس بھیج دیں اپنا وزیر اعظم کو کہ اعتماد کا ووٹ لے لیں، اور متحدہ کے جانے کے بعد پھر وزیر اعظم اعتماد کا ووٹ کہاں سے لیں گے؟ یہ بھی سوال ہے، کیونکہ باقی جو پی ٹی آئی کے منحرف ارکان جو ایوان میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا ووٹ تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ تو وفاقی حکومت کے لیے عمران خان سے بڑا سردرد اس وقت متحدہ قومی موومنٹ بنی ہوئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس معاملے کا انجام، اس معاملے کا انت کیا ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔